بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. رواه أحمد. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، اور والدین کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تمہیں حکم دے کہ اپنا اہل و عیال اور اپنا مال و منال سب کچھ چھوڑ کر نکل جاؤ، اور ایک فرض نماز بھی کبھی قصداً ترک نہ کرو، اس لیے کہ جس نے ایک فرض نماز بھی قصداً ترک کی اس کے لیے اللہ کا عہد و ذمہ باقی نہیں رہا، اور کبھی ہرگز شراب نہ پیو، اس لیے کہ شراب نوشی ہر برائی کی جڑ و بنیاد ہے، اور جہاد کے معرکے سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو اگرچہ کشتوں کے پشتے لگ رہے ہو، اور جب تم لوگوں کے ساتھ کسی جگہ میں رہتے ہو اور وہاں موت کا بازار گرم ہو جائے تم وہی ٹھہرے رہو، اور اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت کے مطابق مال خرچ کرو، اور انہیں اللہ کے بارے میں ڈرایا بھی کرو۔ مختصر تشریح فرمائیں۔ حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے، تاہم چند باتیں قابل ذکر ہے کہ شریعت کا مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کفر و شرک پر مجبور کیا جائے اور اندازہ یہ ہو کہ اگر میں شرک کفر پر اگر میں انکار ہی پر قائم رہوں گا تو مار ڈالا جاؤں گا، تو ایسے موقع پر اس کی اجازت ہے کہ صرف زبان سے کفر و شرک کا اظہار کر کے جان بچا لی جائے، لیکن عظیمت اور افضل یہی ہے کہ زبان سے بھی کفر و شرک کا اظہار نہ کرے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تمہیں اپنا اہل و عیال اور اپنا مال و ملال سب کچھ چھوڑ کر نکل جانے کا حکم دے، یہ بھی اولا اور افضل کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ کے سخت سے سخت حکم اور ناگوار سے ناگوار حکم کو بھی ماننا چاہیے، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ اولاد پر ایسے سخت مطالبات کا واجب کرنا شرعاً واجب نہیں ہے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ نماز کے متعلق ہے، اسی بنا پر امام شافعی اور بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ تاریک صلاۃ کے قتل کے جواز کے قائل ہے، اور امام ابو حنیفہ امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ حاکم اسلام اس کو جو سزا دینا مناسب سمجھے دے اور قید کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد و ذمے کی برات کی یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اپنے اہل و عیال کو اللہ سے ڈرایا کرو، یعنی یہ تمہارے ذمے ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ تاریک صلاۃ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں امام شافعی نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ تاریک صلاۃ کے قتل کے جواز کے قائل ہے۔ امام ابو حنیفہ و مالک رحمہم اللہ کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ حاکم اسلام اس کو جو سزا دینا مناسب سمجھے دے اور قید کر دے۔ حدیث نمبر 91 پڑھیں، ترجمہ کریں۔
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأسواد في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع رواه الترمذي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو بنایا جانے لگے ذاتی دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان اور علم حاصل کیا جانے لگے دین کے علاوہ دنیاوی دوسری اغراض کے لیے اور لوگ اطاعت کرے اپنی بیوی کی اور نافرمانی کرے اپنے ماں کی اور دوستوں کو لگائے اور باپ کو دور کرے اور آوازیں بلند ہو مسجدوں میں اور قبیلے کی سرداری کرے ان میں کا فاسق اور قوم کا لیڈر ایسا شخص ہو جو ان میں سب سے زیادہ کمینہ ہو اور شرابیں پی جانے لگی اور گانے بجانے والیاں گاجے باجے عام ہو تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا اور زمین میں دھسائے جانے کا اور صورتیں مسخ کیے جانے کا اور پتھر کے برسنے کا اور اسی طرح کی اور نشانیوں کا جو پے در پہ اس طرح آئیں گی جیسے ایک ہار ہو کاٹ دیا گیا اس کو دھاگا پھر گرنے لگے اس کے دانے پے در پہ. علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سیکھا جائے گا کا کیا مطلب ہے؟ علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ علم دین سکھانے اور پھیلانے کا اصل مقصد دین و شریعت پر عمل اخلاق و کردار کی اصلاح تہذیب انسانیت و سماج کی فلاح نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت مال و دولت جاہ منصب اور ایوان اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو. مرد بیوی کی اطاعت کرے گا اور والدہ کی نافرمانی کرے گا دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کرے گا ان سب کا مطلب بیان کریں. بیوی کی اطاعت کرنے سے مراد یہ ہے کہ خاوند زن مرید ہو جائے اور بیوی کا ہر حکم اس طرح مانے اور اس کی ہر ضرورت اس طرح پوری کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے حکم و ہدایت کی سری خلاف ورزی ہو. اور ماں کی نافرمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرما برداری کے جو حق ہے ان سے لاپرواہ ہو جائے اور بغیر کسی شرعی عذر کے ماں کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھائے. باپ کو دور کرنے اور دوستوں کو قریب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہنے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کی خدمت میں صرف کرنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے ان کے ساتھ گپ شپ کرنے اور سیر و تفریح میں خرچ کرے اور اپنے حرکات و سکنات سے ایسا ظاہر کرے کہ اسے باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق و ممانست ہے. حدیث نمبر 80 عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن اخو المؤمن يكف عليه زيعته ويحوته من ورائه رواه ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. وہ اس کے ضرر سے اس کو دفع کرتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے سے اس کی نگہبانی و پاسبانی کرتا ہے. مختصر تشریح. آئینے کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھنے والے کو اس کے چہرے کا ہر داغ و دھبا اور ہر بدنما نشان دکھا دیتا ہے اور صرف اسی کو دکھاتا ہے دوسرے کو نہیں دکھاتا. ایک مومن کے دوسرے مومن کے لیے بھائی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی میں جو نامناسب اور قابل اصلاح بات دیکھے تو وہ پورے خلوص اور خیر خواہی کے ساتھ اس پر مطلع کرے دوسروں میں اس کی تشہیر نہ کرے. اور آگے حدیث میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کی پاسبانی و نگہبانی کرے. یعنی اگر اس پر کوئی تباہی اور کوئی مصیبت آنے والی ہو تو اپنے مقدور بھر اس کو روکنے کی کوشش کرے
اور جس طرح اپنے کسی عزیز ترین چیز کی ہر طرف سے پاسبانی و نگہبانی کی جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح اپنے دینی بھائی کی پاسبانی و نگہبانی کریں۔ احادیث مقبولہ اس کی کتنی قسمیں اور کون کون سی؟ احادیث مقبولہ کی 4 قسمیں ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔